ہم جو بھی نیک عمل کریں ویسے تو ان تمام اعمال میں اس بات کا دھیان رکھا جائے گا کہ یہ آپ کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ عزیز بھائیو، ہمارے معاشرے میں ایک مشہور جملہ ہے جو انتہائی ناپسند ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے جیسے بھی پڑھے۔ نہیں، نماز پڑھنی چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمارا کوئی بھی عمل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اکارڈنگ نہیں ہے تو اللہ وہ عمل قبول ہی نہیں کرتا، ضائع کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں، صحیح معنی میں کامل مسلمان صرف وہی شخص ہے جو کسی بھی عمل میں اپنی مرضی کو شامل نہ کرے بلکہ رسول اللہ کی مرضی کو شامل کرے۔ اگر ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو شامل کیا جائے تو تب وہ ایک بہترین کامل و اکمل مسلمان ٹھہراتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابو جہل کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ اس نے 54 حج کیے ہوئے تھے، 54 حج، لیکن اللہ نے اس کے کسی بھی حج کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں 54 حج کیے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول ہی نہیں کیا؟ وجہ دو تھی کہ اللہ کے رسول کا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس نے حج ایک بھی نہیں کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنایا۔ اگر وہ یہ طریقہ اپنا لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو اور دیگر اعمال کو قبول کر لیتا۔ ایک اور اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مکہ کے لوگ مہمان نوازی میں بہت آگے تھے۔ یہ عرب کا دستور ہے کہ اہل عرب ہمیشہ مہمان نوازی میں اجمیوں سے جیت جاتے ہیں۔ وہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلاتے تھے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ پوری مکہ کی سرزمین کے اوپر ستو اگتا نہیں ہے، ستو وہ اور علاقے سے لے کر آتے تھے، جیسے مصر سے، یمن سے یا دیگر علاقہ جات سے وہ ستو کو منگواتے تھے اور اس ستو کے ذریعے وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو بھی قبول نہیں کیا۔ صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایمان کو، اپنے وقت کے نبی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تمام تر اعمال کو رد کر دیا۔ نماز کی فرضیت کو سمجھیں گے، پھر نماز کی اہمیت کو، پھر نماز کی فضیلت کو۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 110۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے وہ تمہاری اپنی جانوں کے لیے، اس کا بدلہ تم اللہ سے پا لو گے، وہ اللہ تمہیں نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے نماز کی فرضیت کو مختلف انداز میں تقریباً 70 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ ایک دفعہ اس کا حکم نہیں دیا، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 70 مرتبہ نماز کا حکم اللہ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بات مسلمانوں کو بتانی پڑتی ہے کہ تم پر نماز فرض ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اگر مسلمان کو ہم بتائیں کہ بھائی آپ پر نماز فرض ہے، کافر کو بتائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مسلمان کو بتانا پڑ گیا ہے تو یہ تو بڑی شرمندہ ہونے والی بات ہے۔ بہت زیادہ ہمیں نادم ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی دوسرا مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پر نماز فرض ہے۔ اللہ نے 70 مرتبہ نماز کی فرضیت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 8،
راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب اگر اس میں سے کسی ایک رکن کو بھی ترک کر دیا جائے تو گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے کے اوپر مدد فراہم کی ہے۔ اور بینگ مسلم ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نماز کی فرضیت کو چھوڑ دیں، اس کو پس پش ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی عشق کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، آؤ اس نبی کی تعلیم میں تم کو بتاتا ہوں۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں لفظ ایک بولا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا تقرؤوا الصلاۃ کہ اے ایمان والو نماز کو پڑھا کرو، نہیں، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے، نماز کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے، نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ جب کوئی شخص ان 4 شروط کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اب ہم سوچتے ہیں، مل کر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ ہم نماز کو اپنے وقت پر، نماز کو جماعت کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اگر اللہ کی قسم ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو یاد رکھو پھر قیامت والے دن اللہ ہمارا محاکمہ کر دے گا، اور اللہ کا کیا ہوا محاکمہ اللہ کی قسم ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ بہت سخت محاکمہ کرنے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز مسلمانوں کے اوپر مقررہ وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ توجہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز مسلمانوں کے اوپر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے، بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں مومنوں کے اوپر اللہ نے نماز کو مقرر وقت کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز کو ادا کرتے ہیں اور اسی طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں جیسے بتایا تو آپ مومن ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو آپ مسلمان ہیں، مومن نہیں ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ ذرا دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور آگے اس مضمون کے آخر کے اوپر فرمایا اولئک هم الوارثون۔ میرا رب کہتا ہے مومن کامیاب ہو گئے، کیسے؟ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتے، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ پھر اللہ مضمون کو اختتام پذیر کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو کسی قوم کاسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو صرف اور صرف تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کا اخلاص، تمہارے دلوں کا اسلام اور تمہارا حلیہ، تمہارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالی دیکھتا ہے۔ اور وارث کس کا بنایا؟ جنت کا وارث بنایا۔ عام سے عام مسلمان کو بھی، عام سے عام آدمی کو بھی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کام تم کر لو، میں اللہ تمہارے لیے گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔